بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ایک بار پھر میں افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان میں جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے، پاکستان کے کردار کے حوالے سے اور افغانستان میں امریکہ اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کے کردار کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک اپنے جو خیالات ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اسپیشلی امریکہ، یورپ یا ناٹو وغیرہ، وہ مکمل طور پر ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے ہیں اور ان کا ایک ہی پروجیکٹ ہے کہ وہ باعزت طور پر، باعزت ان کے لیے بھی یہ ہے کہ صحیح و سلامت جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کے وہ چلے جائے اور یہاں پہ جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، 1988 اور 89 میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ جب امریکہ اور یورپین کنٹریز کا پروجیکٹ مکمل ہوا اور جب آخری جو سوویت فوجی افغانستان سے نکلا تو سب جو تھے، امریکہ تھا یا جو بھی تھے، ساروں نے افغانستان چھوڑ کے وہ چلے گئے اور سارا ملبہ پاکستان کے کندھوں پہ آن پڑا اور پھر پاکستان کوشش کرتا رہا کہ کس طرح ان کو پیچ اپ کر کے سچویشن کو کنٹرول کرے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ جو اسلام کے نام پہ لڑ رہے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور افغانستان سویلین آبادی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، افغانستان کی جو مکمل تباہ کر دیا۔ جو جگہ سوویت فورسز سے بچی تھی، مجاہدین کی لڑائی سے بچی تھی، پھر وہ مجاہدین نے اپنوں کی لڑائی سے اس کو ختم کیا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ امریکہ اور پوری دنیا لگی ہوئی ہے، پاکستان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو کردار ابھی تک ادا کیا ہے اس سے مزید کردار ادا کرے اور طالبان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اشرف غنی کی جو حکومت ہے اس کو بھی سپورٹ کرے، لاجسٹکلی جتنا ہو سکتا ہے، ٹیکنیکلی جتنا ہو سکتا ہے، ٹریڈ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے اور طالبان کو مجبور کرنے کے حوالے سے جتنا ہو سکے پاکستان سے، بلکہ باقاعدہ طور پر پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس میں پھر جنرل قمر باجوہ صاحب کا جو وزٹ تھا آخری، جب وہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور دیگر افغان رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد خبریں کچھ ایسی آئی کہ پاکستان نے بہت کچھ کمٹ کیا ہے اور ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو ایک سپورٹ کے طور پر جو ہے بہت کچھ دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور طالبان کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے جیسے ہو سکے، ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے طالبان کے، اور جتنے پاکستان کے ساتھ جتنے لیورز ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے طالبان کو مجبور کرے کہ وہ جنگ کے بجائے یہ جو ریکنسیلیشن کا راستہ ہے اس کو اختیار کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کے جو حکومتی رہنما، میں اسے کہہ دوں گا، یا حکومتی لیڈرشپ جو ہے جس میں ٹاپ ٹو باٹم ڈاکٹر اشرف غنی سے لے کر وہ ہو، یا ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے حمداللہ محب صاحب ہے، یا پرسوں میں نے ان کے جو فورن منسٹر ہے حنیف اتمر صاحب، ان کے کچھ بیانات جب سامنے سے گزرے تو لگ ایسا رہا ہے کہ سم ٹائم جب میں افغانستان میں ہوتا ہوں تو میں نے یہ سنا ہے کہ اس وقت جو حکمران ٹولہ ہے امن ان کی مفاد میں نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امن آ جائے افغانستان میں، کیونکہ ایک دفعہ امن آ جائے افغانستان میں جنرلی ان کو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی جو ٹیم ہے ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ٹامی کہتے ہیں۔ ٹامی یوزولی ایک پشتوں میں زیادہ اس کا یوز ہوتا ہے، جو باہر سے آ کے لوکل کلچر سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک آئسولیٹڈ ایک اینٹیٹی ہوتی ہے، وہ آ کے نہ ان کو کلچر کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ یا سوشل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور آ کے ہر جگہ پہ جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی جو ٹیم ہے زیادہ تر یہ فیس بک پہ ریلائی کرتے ہیں کہ ان کی کون سی سٹیٹمنٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا اور کتنے لوگوں نے ان کو شیئر کیا، اسی وجہ سے ان کو وہاں پہ کابل میں اور بلکہ جنرلی افغانستان میں ان کو فیس بکیان کہتے ہیں، پشتوں میں اگر فیس بک کیز کو تم کہتے ہیں فیس بکیان ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ریسنٹلی پاکستان نے جتنا کیا، میں سمجھتا ہوں امپارشلی پاکستان میں ہیو بیڈ تھنگز ان دا پاسٹ، ماضی میں شاید افغانستان کے ساتھ وہ پاکستان نہ کر گیا ہو، لیکن ابھی جو ریسنٹ جو پروسیس ہے اس میں پاکستان کی کردار کو لارجلی
انٹرنیشنلی ان کو نہ صرف ریکگنائز کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ رشیا ہو، خواہ وہ چائنا ہو، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ یورپ ہو، سارے جو پاکستان نے گزشتہ 2 سال سے جو انگیجمنٹ رہی ہے افغانستان میں، ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو ڈیپلی ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن ریسنٹ جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، اسپیشلی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جو جرمن میگزین کو انٹرویو دیا تھا، اور وہ جو پرانے زمانے کے الزامات پاکستان پہ، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو نیو جنریشن، NEO والی نیو جنریشن، ان کو جو سل کرتے ہیں، اگین وہی راستہ اختیار کیا ہے اور وہی پرانے الزامات گسے پٹے کہ طالبان کی جو سپورٹ ہے، جو سپلائی لائن ہے، یا ان کی جو کنٹینیوس جو امداد ہے، وہ ابھی بھی پاکستان سے مل رہی ہے، اور دوبارہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو لارجلی وہ ایکسٹینٹ ہے وہ بھی ہے نہیں، جیسے کہتے ہیں کہ میران شاہ شورا ہے، جیسے کہا کہ پشاور شورا ہے، جیسے کہا کہ کوئٹہ شورا ہے۔ تو ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان کا جو کردار رہا طالبان کو کنونس کرنے میں، یا طالبان کو ٹیبل ٹاکس پہ لانے میں، ان کو ایک ایگریمنٹ کروانے میں، افغانوں کے ساتھ ان کو بٹھانے میں، یہ سارا جو تھا ان کو بلا کے اگین وہی گسے پٹے الزامات جو ہے وہ لگے۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جس لیول کے بندے ہیں، وہ اس قسم کے الزامات دوبارہ کیوں دہرا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں حمداللہ محب صاحب، فارچونیٹلی جب حمداللہ محب صاحب اپنے آبائی علاقے ننگرہار جلال آباد آئے، تو فارچونیٹلی 1 ہفتہ پہلے میں بھی افغانستان میں نے 1 ہفتہ گزارا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں سے جو کہ ریئلی، وہ جو میں کہتا ہوں دیور ناٹ ٹامیز، دے آر دا اوریجنل پیپل، جن کا سوشل، پولیٹیکل اور ایک بیک گراؤنڈ ہے ننگرہار میں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ صاحب جو ہے محب صاحب یہ کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی ابھی میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں آئی وانٹ ٹو ڈیمین ایٹ، یا میرا یہ ہے کہ شاید میں وہ بڑا ہوں کہ یہ جو سوشل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے تب آ کے آپ کو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بندہ ایک پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو وہ آداب حکمرانی جو ہے وہ خود ان کو سکھائی جاتی ہے، وہ ان کی اگر ان میں ایلیمنٹس ہیں، ان میں جینز ہیں۔ لیکن یہ صاحب وہاں پہ آ کے انہوں نے جو باتیں کی، آپ یو ہیو دا رائٹ کہ آپ پولیٹیکل باتیں کریں، آپ کرٹیسائز کریں پاکستان کی پالیسیز کو، آپ کرٹیسائز کریں پاکستان کی اپروچ ٹورڈ افغانستان کو، یا آپ کرٹیسائز کریں پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، آپ مختلف فورم پہ آپ ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹریٹ بوائے بھی نہیں کرتے ہیں، ان کی طرف میں ریفر فار دا سیک آف ڈسکشن، یہ ایک لفظ ہوتا ہے ہیرا منڈی کہتے ہیں لاہور میں۔ ابھی لاہور میں جتنے افغانز ہیں، میں سمجھتا ہوں، یا جتنے پختون، پاکستانی پختون کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے افغانستان کے افغان ہیں، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اتنا کسی اور اس میں جتنا لاہور میں ان کے بزنسز ہیں، جتنے انٹریکشن ہیں، کچھ میرے دوست ہیں بڑے اسٹیبلش بزنس کمیونٹی جو افغانوں کی ہے وہ لاہور میں ہے۔ یہ چیز اور ان کو اس طرح پیش کرنا، دیکھیں ایجوکیٹڈ بندہ جب بات کرتے تو وہ ساری کمیونٹیز جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے، خاتون کی کیا حیثیت ہے سوسائٹی میں، ایک مرد کی کیا حیثیت ہے سوسائٹی میں، بچے کی کیا حیثیت سوسائٹی میں، ٹرانسجنڈر کی کیا حیثیت ہے سوسائٹی میں، اور اگر کوئی سیکس ورکر، لیٹس ٹاک اوپنلی اباؤٹ دیٹ، اس کی کیا حیثیت، ہر ایک کی ایک رسپیکٹ لیول ہوتی ہے۔ تو اس رسپیکٹ میں، اور یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ جو بندہ عزت دیتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، یا ان کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ تو محب صاحب نے، میں ارسپیکٹو آپ نے پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی، انہیں یہ باتیں کی کہ وہاں پہ خدا کے لیے کم از کم یہ بندہ مجھ سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہی از اے فارملی ایک ایجوکیٹڈ، لیکن جو میں نے کہا کہ جلال آباد میں جب میں نے پوچھا کہ ہو از دس چیپ، تو آئی فاؤنڈ کہ بتایا گیا کہ وہ جو سٹارٹر ہوتا ہے، جس کو ہمارے اکثر افغانستان کے بھائی جو ہے نا وہ ٹامی ٹائپ کہتے ہیں، اور ایک بندہ حمداللہ محب صاحب، ڈیفینیٹلی ہی از این افغان، آئی ایم ناٹ چیلنجنگ ہز افغان کریڈینشیلز، لیکن حمداللہ محب صاحب کی فیملی جو ہے وہ تو افغانستان میں نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ افغانستان میں اتنا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ان کی بیوی، ان کے بچے سارے امریکہ میں ہیں۔ محب صاحب کے ساتھ ایک بریف کیس کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ٹائم وہ بریف کیس لے کے وہ چلا جائے گا، لیکن انٹل اینڈ انلیس افغانستان کا مسئلہ حل نہ ہو
تو ہی ول بی ان دیٹ پوزیشن. ان کو پتہ ہے اگر افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر جو ریئل افغانز ہیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کی ہے اور وہ افغانستان میں گزشتہ 40-45 سال کی جو لڑائی یہاں پہ رہے ان کو سپیس مل جائے گی. ابھی تو یہ باہر جو بریف کیس کے ساتھ جو آئی ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے پاکستان کا کردار، امریکہ کا کردار، ایران کا کردار، ہند کا کردار، جتنے بھی ممالک ہیں ہر ایک اگر کوشش کر رہا ہے. پاکستان کی ایک ریکگنائز پوزیشن ہے اس وقت، پاکستان کے بغیر افغانستان کی امن نامکمل ہے. دی ریزن از کہ پاکستان اور افغانستان اتنے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ بارڈر جو ہے اس امٹیریل ہو جاتی ہے. لنگویسٹکلی آپ دیکھیں، ریشلی آپ دیکھیں، ریلیجسلی آپ دیکھیں، فیتھ کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ویل کنیکٹڈ، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا وغیرہ یہ سارا ہسٹوریکل ہے. اس لیے پاکستان کے علاوہ افغانستان کے 5 اور بھی نیبرز ہیں. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر بلخ بھی چلے جائیں، مزار شریف بھی چلے جائیں، ادھر ایک بندہ مریض ہو جاتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیسٹینیشن پشاور ہوتی ہے، اس کی ڈیسٹینیشن کوئٹہ ہوتی ہے. دا ریزن از کہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے ان کی عزت بھی ہے پاکستان میں، ان کو سپیس بھی ملتا ہے، ان کو وہ کوئی لوٹتا نہیں اور آسانی سے وہ آتے جا سکتے. تو اس طرح کے بیانات سے یہ لوگ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اچھی بات ہے کہ سو فار پاکستان نے ابھی تک جتنے محب وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے تھا اور نہیں بھی لیتا تھا. لیکن ابھی امریکہ کے جو افغانستان کے جو سفیر ہے نجیب اللہ علی خیل صاحب، ان کو فورن آفس بلایا گیا اور اسپیسیفکلی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور محب صاحب وغیرہ کے جو بیانات ہیں جو بلو دا بیلٹ بھی ہے اور حالات سے ہٹ کے بھی ہے، ان کے حوالے سے میں آج بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دا ریزن از کہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ فار ہاؤ لانگ دا افغان ول سفر. 40 سال کی لڑائی میں ملینز، میں تو یہ کہتا ہوں اگر یوز دا ورڈ تو لاکھوں نہیں، ملینز افغان جو ہے وہ سفر ہو گئے. ان کے ہمارے بہنیں، ہمارے بیٹیاں، ہماری مائیں، مطلب ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ شہید نہ ہوا ہو. اور ابھی جو لڑائی ہے وہ بھی افغانوں کے درمیان ہے. ایک سائڈ پہ طالب ہے، اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں، دوسری سائڈ پہ افغان فورسز ہے، ڈیفینیٹلی دے آر دا فارمل فورسز. تو یہ سچویشن میں اگر کوئی ملک کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے تو بجائے ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈے. تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں پرائمریلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ افغانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ باہر سے لوگ جب مسلط ہوتے ہیں جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے اور ان کا انٹرسٹ صرف اتنا ہے کہ فیس بک پہ ان کی سٹیٹمنٹ کو کتنے لوگ لائک کرتے ہیں، کتنے لوگ ان کو شیئر کرتے ہیں اور کتنے کمنٹس آتے ہیں. تو یہ نارمل سوسائٹی نہیں ہے. پاکستان ہیز ٹو کنٹینیو اٹس ایفرٹس افغانستان میں ریسٹوریشن فار پیس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے. اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان میں فیل ہو چکی ہے، امریکہ ناکام ہو چکا ہے اور امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کرے. لیکن پاکستان کو تب کردار ادا کرنا چاہیے جب افغان اس کے لیے ولنگ ہو، کیونکہ امن تب آ سکتا ہے جب افغان چاہے، اسپیشلی ان کی قیادت چاہے. اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ افغان قیادت خواہ وہ طالبان کے ہیں، خواہ وہ مجاہدین کے ہیں، خواہ یہ جو نیو جنریشن جو امریکہ، یورپ، آسٹریلیا وہاں سے بریف کیس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، فیملیز ان کے باہر ہیں، یہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ امن ہو. سو دیٹ از اے ویری ٹرکی سچویشن فار پاکستان اینڈ پاکستان ہیز ٹو بی کیئرفل اسی حوالے سے، کیونکہ آخر میں جو اگر ناکامی ہوگی، اگر افغانوں کی وجہ سے بھی یا جس کی وجہ سے بھی ہوئی، سارا نزلہ پھر پاکستان پہ آئے گا. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان نے ان افغانوں کو مکہ مکرمہ لے جا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ان سے وہ نہ کروائے جو انہیں کمٹ کیا تھا تو آگے جا کے کیا ہوگا. سو ان دیٹ سچویشن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان ہیز ٹو بی کیئرفل. میرے خیال میں یہ میرا ایک پیغام ہے اور افغانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو اپنی قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ کروشل جو ہے وہ امن ہے. وہ افغانوں کے لیے اور طالبان کو بھی چاہیے، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ان کی ٹیم کو بھی چاہیے کہ ایٹ اینی کاسٹ جو بھی اس کی قیمت ہو سکتی ہے وہاں پہ امن آ جائے، کیونکہ لڑائی بہت زیادہ افغانستان میں ہوگی اور تباہی بہت زیادہ ہوگی.